پاکستان کو مذاکرات کے لیے پیغام۔ پاکستان نے بھارت سے مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دی۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ کیا پاکستان بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ پوچھیں گے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موحید یوسف سے۔ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ پاکستان کو گزشتہ 70 سال سے جن دو بڑے مسائل کا سامنا ہے انٹرنیشنلی، ان میں سے ایک بھارت کی پاکستان کے ساتھ جارحیت پر مبنی پالیسی ہے، دوسرا مسئلہ کشمیر کا ہے۔ یہ دونوں معاملے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے بھارت کی جو پاکستان دشمنی ہے اور جنگی جنون ہے، ان دونوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر انتہا پسند مودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی ہے۔ بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی دہشت گردی کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن یادو کی شکل میں موجود ہے، جبکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں رو کے ملوث ہونے کے اہم ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ عالمی سطح پر بھارتی دہشت گردی کے چرچے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موحید یوسف نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو ایک انتہائی اہم انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے بھارتی دہشت گردی ثبوت سامنے رکھے ہیں۔ اس انٹرویو میں کرن تھاپر ہمیں بار بار لاجواب ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر موحید یوسف نے بھارت کے اے پی ایس حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں ایک اہم انکشاف کیا۔ لیٹس واچ ہم۔ The Army Public School attack 2014, Malik Faridun, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate as Pakistan's children, 144 children were being massacred in broad daylight. The same person was treated in Delhi, it's I believe the Primus Hospital or whatever you call it, in 2017. We have records of 8 phone calls, we have records of phone numbers, we have records of handlers who orchestrated this entire thing sitting in a third country. ڈاکٹر موحید یوسف نے بھارت کے پاکستان کی طالبان کی سرپرستی کے حوالے سے بھی الزام لگایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں گروپوں کو آپس میں ضم کرنے کے لیے رو نے $1 ملین کی رقم خرچ کی۔ لیٹس واچ ڈاکٹر موحید یوسف۔ پاکستان نے جو شرائط بھارت سے مذاکرات کے لیے رکھی ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ اگر مذاکرات کے لیے بھارت سنجیدہ ہے تو بھارت کو پہلے مقبوضہ کشمیر کے تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کرنا ہوگا اور غیر انسانی فوجی محاصرے کو ختم کیا جائے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کی تبدیلی سے متعلق لاگو قانون کو منسوخ کرے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے، کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر میں فریق تسلیم کیا جائے، بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا سلسلہ بھی بند کرے۔ پاکستان کے پاس دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ یہ بھی کہا ڈاکٹر موحید یوسف نے اپنے انٹرویو میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ لیٹس ہیو اے لک۔ انہوں نے کہا کہ BLA کے ایک دہشت گرد نے نئی دہلی کے ایک ہسپتال میں علاج کروایا۔ حال ہی میں رو کے افسروں کی نگرانی میں افغانستان میں TTP اور دہشت گرد تنظیموں کو ضم کیا گیا اور اس کے لیے $10 لاکھ دیے گئے۔ بھارت نے APS حملے کو سپانسر کیا۔ آرمی پبلک اسکول حملے کا ماسٹر مائنڈ بھارتی خفیہ ایجنسی رو سے رابطے میں رہا۔ APS حملے سے قبل TTP کے کمانڈر کو بھارت سے کی جانے والی 8 فون کالز کا ریکارڈ موجود ہے۔ رو نے ایک پڑوسی ملک میں سفارت خانے کے ذریعے چینی کانسولیٹ، گوادر 5 سٹار ہوٹل اور پاکستان سٹاک ایکسچینج پر کراچی میں حملہ بھی کروایا۔ بہت ہی اہم انکشافات ہیں۔ اس انٹرویو میں یہ خبردار کیا ہے پاکستانیوں کو ڈاکٹر موحید نے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی غلطی کے نتیجے میں پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی شروع ہو سکتی ہے، یا اگر اب بھارت نے کچھ کیا تو پاکستان کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس معاملے کو بار بار اٹھائیں گے۔ APS ایک ایسا واقعہ ہے جس کو پاکستانی کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ ایک طریقے سے پوری قوم کے لیے ایک سانحہ تھا۔ دہشت گردی کی جنگ میں ویسے ہی بہت قربانیاں دی پاکستان میں، لیکن APS میں کیا ہوا تھا؟ لیٹس واچ دس رپورٹ۔ وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ
welcome back. Dr. Mohid Yusuf हमारे साथ मौजूद हैं. Thank you so much for joining us on the program. And बड़ा आपने एक खुलकर जवाबात दिए, बहुत अहम इंकशाफात भी किए. यकीनन इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल भी जानना चाहेंगे, लेकिन आपने काफ़ी मजबूत बुनियादों पर ही बात की है. So I'll ask you the same question जो करण थापर ने भी आपसे किया कि why now? मुझे सॉरी माजरत के साथ वो करण थापड़ इंडियन एंकर तो पूछ रहा था ये सवालात कि बार बार आज और कल मुझे आप लोग दोबारा क्यों पूछ रहे हैं. मैंने जवाब दे तो दिया है. देखिए बात ये है कि एक तो ये चीज़ें बहुत पेचीदा होती हैं, वक्त लगता है. हम भारत की तरह तो नहीं कि इधर से कोई गोली चली और पीछे से आवाज़ आ गई पाकिस्तान, वो तो टेप रिकॉर्डर की तरह. तो वी आर रिस्पॉन्सिबल स्टेट चीज़ें देख के. अच्छा, फिर दूसरी चीज़ टाइमिंग इज़ क्रूशल. आप किसी वक्त जाके दुनिया को बाबर एक बात कराना शुरू कर दें और वो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट टाइमिंग ठीक नहीं है, आपकी बात ड्राउन आउट हो जाएगी. 9/11 के बाद आप जाके बात करें दहशत गर्दी की, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई नहीं सुनने को तैयार था, क्योंकि आप फंसे हुए थे अफगानिस्तान की जंग में और सूट करता था दुनिया को कहना कि नहीं जी नहीं मसला तो आप हैं. तो वो 9/11 का पीरियड ख़त्म हुआ है. APS के बाद भी तब ये दहशतगर्दी का मामला चल रहा था, अफगानिस्तान के इश्यूज चल रहे थे. 14 महीने से हिंदुस्तान से बात नहीं हुई. हिंदुस्तान अपनी कोशिशें वही कर रहा है, दहशतगर्दी ये वो. अब हिंदुस्तान के अपने मामलात ऐसे हो गए कि वहाँ से उनको कहा जा रहा है कि भाई आप तो रियासती दहशतगर्द हैं. इसमें टाइमिंग होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है. यू गॉट टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी केयरफुल. तो इसमें बहुत से वेरिएबल्स हैं जिनको देख के फैसला किया जाता है. बट 2014 में ये वाक़या हुआ था और ये ऐसा वाक़या है जो हर पाकिस्तानी के दिल पर नक्श है. ये भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, भारत की कोविड डॉक्ट्रिन का भी जिक्र होता रहा, पाकिस्तान के भारत के कोविड ऑपरेशंस का भी जिक्र होता रहा, मगर APS ऑब्वियसली एक शॉकिंग न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए. सो जब इसके पीछे भारत है तो फिर पाकिस्तानी स्टेट का क्या जो रिलेशनशिप है भारत के साथ वो तब्दील नहीं होगा, या हम अभी भी फिर फ्रेंडशिप की ही बात करेंगे? देखिए कल बिल्कुल वाज़े तौर पर तो बात की है कि कंडीशंस बिल्कुल क्लियरली लेआउट की हैं. उसमें कश्मीर है और उसकी मुतअद्दिद चीज़ें हैं, और दूसरा दहशतगर्दी है जो रियासती दहशतगर्दी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है. वो कंडीशंस मीट होंगी तो बात आगे चलेगी, अगर इंटेंट होगी तो बात आगे चलेगी. लेकिन कहीं भी किसी मुल्क के लिए भी ये कहना कि जी बस आज के बाद अगले 100 साल बात नहीं होगी, इट्स नेवर गुड. मतलब देखिए इस तरह तो पॉलिसी नहीं चलती है. अगर वो बात उनको बेटर सेंस प्रिवेल्स, उनको समझ आ जाती है ये जो काम कर रहे हैं गलत है, माफ़ी मांगते हैं, पीछे हटते हैं, यू नो दे कम टू देयर सेंसेस, तो मे भी आगे चीज़ चल सकती है. वो तो आप देखिए कि यूरोप ने मतलब हर मुल्क ने हर मुल्क को कितने 100 साल सिर्फ लड़ाई झगड़ा मार कुटाई करते रहे, फिर यूरोपियन यूनियन बन गई. तो देखिए वी आर ओपन, हम एक मैच्योर रियासत हैं. ये नहीं मैं कह रहा कि जो खून भारत के हाथ पे है वो आप भूल गए और मामला ख़त्म. नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ कि आपने उनको इस पॉइंट पे तो उन्होंने आना है ना, दुनिया ने उनको बावर कराना है. खुद तो नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली जिस तरफ चल पड़े कि भाई जो आप काम कर रहे हैं वो भी कबूल नहीं है और आपकी दोस्ती भी कबूल नहीं है अगर इस तरह चलेगा. सो यस्टरडे वाज द स्टार्ट. आपने ये भी कहा कि बल्कि बार बार आपने कहा कि अब तब्दील हो रहा है पाकिस्तान, तब्दीली आ गई है, आप भी तब्दील हो रहे हैं, हम भी तब्दील हो रहे हैं. सो इशारा आपका था कि हम दहशतगर्दी से निकल कर आ रहे हैं और आप दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, या कुछ और बात कर रहे थे आप? नहीं, मैं एक तो ये कह रहा था जी कि एवोल्यूशन होती है रियासत की. हम उस तरह दहशतगर्दी से निकल के नहीं आ रहे जिस तरह वो जा रहे हैं. वो दहशतगर्दी परपेट्रेट कर रहे हैं और हम दहशतगर्दी के विक्टिम थे जिससे अब हम निकले हैं. दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. और वो हमें फिर विक्टिम बनाना चाहते हैं और वो हम बात कर रहे हैं कि वो हमें कबूल भी नहीं और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं. लेकिन दूसरी एवोल्यूशन भी तो आपके सामने है ना.
پاکستان کیا بات کر رہا ہے, پاکستان کس طرف جا رہا ہے. پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے آگے چلنا ہے. پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ سول ملٹری کوارڈینیشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. بھارت یہ بات کر رہا ہے کہ مسلمان جانور ہیں. بھارت یہ بات کر رہا ہے میں اقوام متحدہ کو نہیں مانتا. بھارت یہ بات کر رہا ہے کہ شملہ ایگریمنٹ ہو نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. بھارت یہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح لگتے ہیں, یہ شکل صورت ہے, یہ مذہب ہے, تو آپ ہمارے ہیں, ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. بھارت ریلیز میں بات کر رہا ہے کہ آپ کو ہندوستان نہیں پسند, مسلمان ہے, پاکستان چلے جائیں. پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ جو آپ کی ساری ٹورزم سوسائٹیز ہیں دنیا کی, وہ آپ کو ٹاپ 1 2 3 5 میں رینک کر رہی ہیں. ورلڈ اکنامک فورم آپ کے گرین پاکستان کو ایوارڈ دے رہا ہے, سراہ رہا ہے. کشمیر کا ایمبیسڈر مانا جا رہا ہے. آن ہیومن رائٹس ایشوز وزیر اعظم کو. دیٹس پاکستان, وہ انڈیا ہے. اب آپ باقی خلاصہ آپ کے سامنے ہیں, کنکلوژنز خود ڈرا کر لیں. Right, we have to go on a break, Dr. Moeed Yusuf, and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. دوبارہ ڈاکٹر موید یوسف ہمارے خصوصی مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب, دوبارہ اے پی ایس کو وزٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بات میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں, مگر اب یہ بات ہم بار بار کریں گے, اور آپ نے بڑی اہم معاملات پہ بات کی, کا ثبوت ہے ہمارے پاس. سو پاکستان کیا آگے اس معاملے کو لے کے جانے کی سوچ رہا ہے؟ کیا ہم یونائٹڈ نیشنز جانے کا سوچ رہے ہیں, یا کہیں اور کوئی اور فورم استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تبدیلی تو بالکل یہ جو بات ہے نا کہ دوبارہ بات ہوگی, we're not going to be timid. کچھ چھپانے کو نہیں ہے. پتہ نہیں پہلے بھی کچھ نہیں تھا, لیکن بات نہیں صحیح ہوئی, کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ذرا کمزور تھیں, بھارت کی لابینگ, وہ سارا اپنی جگہ ہے. بٹ بہرحال جو بات ہے وہ سامنے آئے گی, دنیا کو یہ چہرہ نظر آئے گا بھارت کا. کہاں جائیں گے؟ جہاں جہاں ملک کا فائدہ ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, وہاں جائیں گے. کس طرح, کب, کیسے, یہ قبل از وقت ہے, مناسب نہیں ہوگا ابھی کچھ کہنا. لیکن ریسٹ ایشورڈ, جس چیز میں ملک کا فائدہ ہے, یہ شروعات ہے, وہاں ہم آگے جائیں گے. آپ نے, کیونکہ میں نے کوشچن آیا آسٹ وائی ناؤ, وہ بھارتی تناظر میں نہیں تھا, کیونکہ حکومت بھی تبدیل ہوئی ہے. پچھلی حکومت کے اوپر کلبھوشن یادو کے حوالے سے الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے زیادہ اگریسو سٹانس نہیں لیا, آپ کی پارٹی لگاتی رہی. کیا آپ بھی اس تناظر میں بات کر رہے ہیں؟ فریہ, you've seen me, میں نہ تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, کشمیر پولیٹکس سے بالا تر ہے. میں آپ کو بالکل سمپلی یہ بتا رہا ہوں کہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. انٹرویو کی ریکویسٹ ان کی تھی. بھارت میں صرف پاکستان کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے, اور میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل ہم بھارت کی عوام, بھارت کی حکومت سے بات کر رہے تھے, اپنی سچائی سامنے رکھ رہے تھے. ظاہری بات ہے ان کو بات پسند نہیں آئے گی. بار بار اینکر صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز پروڈکٹیو. پروڈکٹیو کیسے ہونی ہے جب آپ کے سامنے آپ کو آئینہ دکھایا گیا, جواب نہیں ہے, تو پروڈکٹیو تو نہیں ہے. میرے لیے تو بڑی پروڈکٹیو تھی, میرے ملک کے لیے تو بہت اچھی بات تھی. اللہ کا شکر ہے وزیر اعظم صاحب کا جو بھی مینڈیٹ ہے, میں انہی کی بات کی عکاسی کر رہا تھا نا. میں کو موید یوسف کون ہے؟ موید یوسف تو کوئی نہیں ہے. پاکستان کی ریاست ہی ہر چیز ہے, اور پاکستان کی لیڈرشپ ہی ہر چیز ہے. سو ہم نے جو بات کرنی تھی بالکل واضح کر دی. میں تو بار بار کہہ رہا تھا, پاسٹ جو تھا وہ تھا, ہم نے اب آگے دیکھنا ہے. آپ نے جو اہم بات کی, آپ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو مذاکرات کا پیغام بھیجا ہے. Is that correct? دیکھیے, بات ٹوسٹ ہو گئی ہے, فیلرز آتے رہتے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور آئی ہوپ کہ ان بیٹر سینس پرویز کہ وہ ان کو سمجھ آئے کہ صحیح طرح بات کرنی ہے. لیکن پھنسے تو ہوئے ہیں نا, نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے ہیں. کشمیر میں بھی غلطی کر بیٹھے, انٹرنلی بھی مسائل خراب ہیں. اگر کہتے ہیں بات کرنی ہے تو رائٹ ونگ بیس ختم ہو جاتی ہے, نہیں کہتے ہیں تو کشمیر میں جو حالات ہیں امپلوژن ہو جاتا ہے. تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں کہیں گے, پھر ریٹریکٹ کریں گے. آج اخبار میں ان کے میں دیکھ رہا تھا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا, فکشن ہے. اٹس انڈرسٹینڈیبل. بہرحال بیٹر سینس آئی ہوپ پریویلز, اور وہ آئیں بالکل بات کریں. جی ہم نے تو کنڈیشن دی ہے اور ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں, آپ حلفیہ میرے سے پوچھ لیں, ہر میٹنگ میں ہم بیٹھتے ہیں اور پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر خارجہ, پاکستان کا آرمی چیف, یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں تو امن چاہیے ریجن میں. لیکن اگر ظاہری بات ہے کوئی دوسرا خودکشی کرنے پہ تلا ہو, تب اس کو میں مطلب کس پوائنٹ تک لا سکتے.
رائٹ کیونکہ ہم انڈیا کے اندرونی معاملات پہ بھی جاتے ہیں لیکن جو مذاکرات کی بات ہے اس میں جو آپ نے کنڈیشنز لے آؤٹ کی یہ اب پاکستان کو آفیشیل سٹانس ہے؟ میڈم میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, میں موحید یوسف تو نہیں ہوں نا. if I was sitting there as the Prime Minister's National Security Aide تو میں کو اپنی طرف سے اس بات نہیں سو کر یہ رہا تھا. چار شرائط ٹھیک ہے ہم جو چار شرائط آپ نے دی ہیں اگر ان پر عمل نہیں ہوتا تو بات چیت نہیں ہو سکتی. This is our position today. This will be okay ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے جو اس میں جو پوائنٹس ہیں اس میں بہت سارے بڑے اہم نقطے ہیں مگر بہت اہم کہ آپ نے پہلی بار کشمیری قیادت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تیسرا فریق قرار دیتے ہوئے کشمیری قیادت کی موجودگی کے بغیر کشمیر پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. کتنا اہم ہے یہ نقطہ؟ اچھا اس کو میں ذرا وضاحت کر دوں آپ کو, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ 3 فریق ہیں اس ڈسپیوٹ میں, اور پہلے دن سے بات یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, وہی تو یو این کی سارا پلیبسائٹ کا مقصد کیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا کشمیری ہندوستان کا نام سننے کو تیار نہیں ہے, اس بات کرنے کو تیار نہیں ہے, نفرت کرتا ہے. ان کے پرو انڈیا پولیٹیشین کہہ رہے ہیں جی چینی ہم پہ آوی ہوں, ہم انڈیا نہ ہو. پاکستان وہ کہہ نہیں سکتے, انہوں نے ہندوستان میں زندہ رہنا ہے, اصل میں وہ پاکستان کی بات ہی کر رہے ہوں گے. تو اگر ایک جو مین پرنسپل پارٹی ہے وہ اتنی ڈسگسٹڈ ہے, they can't bear the thought of the name of India, تو پھر ڈائیلاگ میں بائی ان کیسے ہوگا؟ تو بائی ان لانے کے لیے آپ کو ان کو جو ہے تیار کرنا ہے. تیار کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ ریورس کریں اپنی ملٹری سیج. ڈومیسائل لا جو پہلے ہی سارا جھوٹا من گھڑت اللیگل ہے اس کو ختم کریں, اور 5 اگست سے پہلے اس طرح جائیں کہ وہاں سے شروعات ہوگی بات چیت. 5 اگست سے پہلے جانا ہدف نہیں ہے, وہ تو پہلے کون سی اٹانومی تھی ان کے پاس. وہاں جائیں, بات چیت شروع کریں, اور کشمیری عوام, ظاہری بات ہے کہ جب تک ان کا بائی ان نہیں ہوگا کوئی پروسیس آگے نہیں چلے گا. پلیبسائٹ میں کیا ہے, ہندوستان پاکستان میں سلیکشن ہے, اور پھر ہمیں رزلٹ اس کا پتہ ہے, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. جو وہاں پہ سلوک کیا گیا ہے کیا ہوگا, اور پھر کشمیری عوام کیسے رہنا چاہے گی, وہ سیکنڈ فیز ہے. یہ تو پہلے سے انشائنڈ ہے سارا کچھ. لیکن آپ یہ کہیں کہ کشمیری عوام جانور ہے, ہم ان کی بات نہیں سنتے, ہم یونیلیٹرل فیصلہ کرتے ہیں, جو دل کرتا ہے کرتے ہیں, ظاہری بات پاکستان کبھی یہ قبول نہیں کر سکتا. اور میں نے سخت الفاظ استعمال کیے, دوبارہ کر دیتا ہوں, at least till I'm in this office, it's over my dead body. Yes, you certainly said that. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہم اس سے ڈوینڈل کا ورڈ میں یوز کری ہوں. ڈوینڈل تو کیے تھے, مثلاً پولیٹیکل بات نہیں ہے, پاکستان کے تمام لوگوں کی بات کری ہوں. مشرف صاحب کے زمانے میں یہ جو سلوشن وہ دے رہے تھے, یا پھر نواز شریف صاحب نے ملاقات نہیں کی حریت پسند رہنماؤں سے, سو تھوڑا سا ڈوینڈل کر کے واپس آ گئے ہم اس موقف پر اور سختی سے آ گئے. امٹیریل ہے جی, میں سسٹم میں نہیں تھا, میں کیوں کامنٹ کروں, مجھے نہیں پتا اس وقت. یہ سسٹم میں ایسے نہیں ہوتا کہ جب آپ سسٹم میں آتے ہیں تو یو آر پریوی ٹو ایوری تھنگ فار یو نو ان دا پاسٹ 50 ایئرس. کیا اس وقت ان کے سوچ تھی, کنسرنس تھے, جو بھی تھا آپ کے سامنے کشمیر نہیں اٹھایا اتنے سال. میرے نزدیک بالکل غلط پالیسی تھی, ٹوٹلی رانگ. لیکن میں نہیں تھا سسٹم میں, کیا کنسٹرینٹس, کیا بات. میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں, لیٹس فوکس آن ٹوڈے. کل ہم نے جو بات کی ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارا موقف گیا ہے, آگے کی بات کریں, ہم نے کس طرح اپنے ہدف پہ پہنچنا ہے اس پہ فوکس کریں, ہمیں گائیڈ کریں. میڈیا کا بھی کام ہے, اکیڈیمیا کا بھی کام ہے, جو اچھی سجیشن ہے وی آر ولنگ ٹو لسن. سو اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اچھا اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتائیں. مجھے میں نے کوشچن کیا آپ سے, I asked you, جاری ہے کوشچن مارک ایٹ دی اینڈ. اچھا نہیں, کوشچن لگا نہیں تھا مجھے جی, کوئی کسی قسم کا بیک چینل نہیں ہو رہا. Right. We will take a break and we will be right back. And welcome back. ڈاکٹر موحید یوسف, آپ نے کل جو ایک پوری ایک جارحیت اب بھارت میں نظر آ رہی ہے یا ہندوتوا کا عنصر ہے, اس کی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن کرن تھاپر صاحب نے آپ کو زیادہ بات نہیں کرنے دی. جو پرائم منسٹر ہے وہ اس پہ بار بار وارن کر چکے ہیں کہ ہٹلر کی طرح کی پالیسیز ہیں نریندر مودی کی, اب تو دنیا یہ کہہ رہی ہے, اینڈ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ خود کرن تھاپر بھی اس پہ لکھ چکے. سو یہ جو تمام آگاہی ہے بھارت کی جارحیت کی طرف جاتے ہوئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی لچک دکھائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کشمیر پر؟
ون کین اونلی ہوپ جی. ہمارا کام ہے ان کو اپنا موقف دینا, دنیا کو بتانا, پش کرتے رہنا اور وہ کنڈیشنز بنانا جس میں ایسا ہو سکے. اینڈ دیکھیے ہمارا تو دن رات اس میں جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, پوری اسٹریٹجی ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جس طرف معاملہ جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت دیر سسٹین ہوگا, اور یہ کچھ ہی دیر کی بات ہے. انشاءاللہ we will be where we want to be انشاءاللہ. رائٹ. سو اس کے علاوہ اور کیا کیا, آپ نے کہا کہ ہم اس پہ بار بار بات اٹھائیں گے, آواز اٹھائیں گے, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم اپنے موقف پہ کھڑے ہیں, بار بار وہی بات کر رہے ہیں. وی وانٹ دی سفرنگ آف دا کشمیریز ٹو اینڈ ٹوڈے. جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, دیکھیے ایسے پاکستانی آفیشیل میرے لیے تو بڑا آسان ہے کہنا کہ جی بڑا اچھا ہے انڈیا خودکشی کر رہا ہے, کرتا رہے, کیوں نہیں میں کہہ رہا. بیکاز ایک ہمیں امن چاہیے خطے میں, ہم نہیں چاہتے کوئی جنگ و جدل کی بات ہو. دوسرا ایوری ڈے دیٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن, جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنی اذیت کشمیریوں کی بڑھ رہی ہے. ہر دن ان کے لیے جو ہے وہ ایک اذیت ہے بھارت کے نیچے مقبوضہ کشمیر میں. تو ہم یہ کیوں چاہیں گے؟ اس لیے ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ جتنی جلدی بھارت کی سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اتنا بہتر ہے کشمیری عوام کے لیے, دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے, خطے کے لیے. اگر ہم OIC کی طرف دیکھیں, سو OIC کے فرنٹ پر ابھی تک کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ سوری آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ دی کوسچن. OIC کے فرنٹ پر کیا کیا ڈیولپمنٹ؟ نہیں, آپ کا سوال کیا ہے OIC کی؟ کشمیر کے تناظر میں OIC پر میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ OIC کی جتنی قراردادیں ہیں جی کشمیر پہ, میرا خیال ہے کسی اور آرگنائزیشن کی نہیں ہیں. اتنی ٹھوس OIC کی قراردادیں, اس پہ کوئی ڈائلیوشن نہیں ہوئی. 5 اگست کو ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے ان کا بیان پڑھیں تو لگتا ہے پاکستان سے بھی زیادہ سخت ہے. تو OIC تو بالکل وہیں کھڑا ہے. وہ ساری بحث تھی کہ ایک میٹنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اگر میٹنگ نہیں ہونی تو ہمیں اس پہ اعتراض تھا, وہ بات ہو گئی, ختم ہو گئی. لیکن OIC کا موقف کشمیر پہ جتنا ٹھوس, جتنا واضح, جتنا دو ٹوک ہے کسی اور آرگنائزیشن کا نہیں ہے. رائٹ. آپ کا grateful to them for that. رائٹ. کلبھوشن یادو کی طرف آ جاتے ہیں کہ بھارت مسلسل اس پہ پاکستان پر ہی الزام لگا رہا ہے اور جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے. سو اس کو کیسے کیٹر کر سکتے ہیں؟ بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے ایکسس. کیا کسی لیول پر ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں 1-to-1 ایکسس دے دیں؟ نہیں, 1-to-1 ایکسس دے دی ہے جی. مطلب ان امپیڈڈ ایکسس ابھی تیسری ایکسس دی ہوئی ہے, وہ لے نہیں رہے کیونکہ جس دن لے لیں گے ان کا وہ یہ سارا مدعا ختم ہو جائے گا. We have given them unimpeded access. اس پہ تو کوئی بحث رہ ہی نہیں گئی. آرڈیننس بھی پاس ہو گیا. دوسری چیز کے لیے جو ICJ نے کہا تھا, تیسری چیز ایگزیکیوشن سٹے ہوئی ہے, وہ تو ایک پہلی چیز پہ 2 ایکسس دے چکے ہیں, تیسری بھی دے رہے ہیں. اب وہ کیوں نہیں لے رہے؟ لے لیں گے تو ان کا یہ سارا جو بیانیہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو ان کے پاس آپشن ہے, نہ لیں گے تو ICJ کر دے گا ان کو ختم. تو مطلب یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں بحث کیا ہے؟ they are just buying time. رزلٹ تو ان کو بھی پتا ہے, کلبھوشن یادو کو خود پتا ہے, کیا رہ گیا پیچھے. رائٹ. FATF پہ بھی بتا دیں یوسف صاحب کہ اس وقت ہم گرے لسٹ میں موجود ہیں. ہم نے کافی کام کیا, لیجسلیشن کو پش کیا. کیا لگ رہا ہے آپ کو FATF کے اجلاس میں, اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, پاکستان کو کتنی امید ہے کہ ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے ہیں؟ FATF کو جی میں آئی ایم ناٹ دا پرنسپل سورٹ آف آفس ڈیلنگ ود دیٹ. وہ آپ کو جو لوگ ڈیل کریں حماد اظہر صاحب, اور وہ بہتر بتا سکیں گے. رائٹ. تھینک یو. ڈاکٹر معید یوسف کا انٹرویو آپ نے سنا. اہم معاملات آپ کے سامنے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.